ہمارے زندگیوں میں تلخیوں کا ایک بہت بڑی وجہ ہم اپنے زبان کو جہاں استعمال کرنا وہاں نہیں کرتے۔ محبت کا اظہار جو ہماری زندگیوں میں چھوٹ رہی ہے، یہ تو گویا کہ مدینے کی ایک گونج تھی۔ اپنی زبان کی چھری سے اس کے کردار کو ذبح کرو۔ یہ رشتوں میں ہم نے برداشت کب سے سیکھ لیا؟ ارے محبت تو ہے نا دل میں، کیا ضرورت ہے اس کے اظہار کرنے کا؟ ملازم کو اپنے مالک سے محبت نہیں ہوتی ہے، یا مالک کو اپنے ملازم سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فلعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، پچھلے جمعہ آپ نے زبان کے غلط استعمال کا انجام کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے سنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ کثرت سے زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ آج میں ایک الگ عنوان آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں، اس کا تعلق زبان سے ہے۔ وہ عنوان یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی زبان کو غلط کاموں، غلط الفاظ، کسی پر تنقید، کسی کی عیب جوئی، کسی کا تمسخر یعنی مذاق اڑانا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کے عیب جوئی پر پھٹ سے زبان کا کھل جانا، بالکل جھجک نہیں ہوتا ہے ہمیں، بالکل ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور بالکل اس چیز کو ہم لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ مگر ایک آدمی زندگی بھر اچھے کام کرتا ہے، ایک نمازی زندگی بھر نماز پڑھتا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی گزارتا ہے، زندگی کے کسی ایک موڑ پر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، اور یہ غلطی سب سے ہوتی ہے، چاہے وہ مسجد کے امام ہو، مؤذن ہو، یا نارمل مصلی ہو، جماعت کے ساتھی ہوں، کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی تنظیم و تحریک سے جڑے ہوئے ہوں، یا نارمل ایک انسان ہو۔ انسان ہے تو غلطی ہوگی۔ اگر یہ غلطی ان سے واقع ہو جاتی ہے تو وہ ان کی نیکیوں کا 20 سالہ، 25 سالہ، 30 سالہ نیکیوں کا چرچا ہم نے آج تک کبھی کیا نہیں، مگر ایک غلطی اگر ان سے واقع ہو گئی تو پھر گلے پھاڑنے لگتے ہیں، چیخنے اور چلانے لگتے ہیں، اور اتنی تیزی اور مستعدی دکھاتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ فلاں انسان غلطی کرے اور میں اپنے گلے کو پھاڑوں اور اپنی زبان کی تیر کو چلاؤں، اپنی زبان کی چھری سے اس کے کردار کو ذبح کروں، گویا کہ ہم طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے زندگیوں میں تلخیوں کا ایک بہت بڑی وجہ ہمارے گھر والی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ،
رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، اپنے پارٹنر کے ساتھ، ملازم کے ساتھ، مالک کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، یعنی جن سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کاروبار، لین دین، تعلق، رشتہ داری ہے، اس محبت اور تعلق اور اعتماد میں اضافہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کہاں بھول ہو رہی ہے؟ یہ بات آپ نے سنا ہے کہ لو میرج کر کے جب میاں بیوی آتے ہیں تو عام طور پر ان کا جو رشتہ ہے وہ سکسیس نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں، غیر مسلم بھی مانتے ہیں۔ لو میرج کا جو رشتہ سکسیس نہیں ہوتا ہے، وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے، میں بھی اس کو مانتا ہوں۔ انہوں نے حرام کاری کیا ہے، غلط کاری کیا ہے، یہ سب اپنے جگہ میں، لیکن اب تو وہ میاں بیوی بن گئے نا، اب تو وہ تو لیگل رشتے میں تو آ گئے نا، اب تو وہ ایک دوسرے کے بندھن میں تو جڑ گئے نا، اب تو گناہ برقرار نہیں ہے نا، گناہ سو ہوا ختم ہو گیا۔ اب کیوں نہیں رشتہ نبھ رہی ہے؟ جبکہ نکاح کے بعد محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور ارینج میرج میں جو محبتیں ہونی چاہیے، میاں بیوی کا آپس میں جو اعتماد ہونا چاہیے، وہ اعتماد بڑھ نہیں رہا ہے، وہ محبت میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ چونکہ یہ عورت میری بیوی بن گئی ہے، اب میں مجبور ہوں کہ اس کے ساتھ زندگی گزاروں، چونکہ یہ مرد میرا شوہر بن گیا ہے، اب میں مجبور ہوں کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں۔ اور ستم ظریفی یہ کہ بچے بھی ہو گئے ہیں، بچے کہاں جائیں گے؟ تو اب مجبور ہے کہ اب بچوں کا منہ دیکھ کر میاں بیوی کو برداشت کر رہی ہے اور بیوی میاں کو برداشت کر رہی ہے۔ یہ رشتوں میں ہم نے برداشت کب سے سیکھ لیا ہے بھائی؟ یہ برداشت کی گاڑی کتنے دنوں سے چلے گی؟ گاڑی ٹھیل کر نہیں چلتی ہے، یہ کیا کمی آ رہی ہے؟ اچھا چلو، ایک انسان کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوتی ہے کیا؟ بالکل ہوتی ہے۔ کیا ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں ہوتی ہے کیا؟ بالکل ہوتی ہے، چاہے وہ لو میرج کر کے آئے یا ارینج میرج کر کے آئے، محبت تو ہوتی ہے۔ محبت کا وعدہ اللہ نے کیا، اس کا تعلق فطرت سے ہے، ہوتی ہے۔ ملازم کو اپنے مالک سے محبت نہیں ہوتی ہے، یا مالک کو اپنے ملازم سے محبت نہیں ہوتی ہے، پڑوس کو اپنے پڑوسی سے محبت نہیں ہوتی ہے، سب محبتیں ہوتی ہے، اس کا انکار انسان نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں چوک ہو رہی ہے وہ ایک بات یاد رکھ لے، ہم اپنے زبان کو جہاں استعمال کرنا وہاں نہیں کرتے، جہاں استعمال نہیں کرنا وہاں بہت تیزی سے کرتے ہیں۔ اپنے زبان کو استعمال یہاں کرنا چاہیے تھا کہ اگر مجھ کو میری بیوی سے محبت ہے تو محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھ کو اگر میرے امام سے محبت ہے تو محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھ کو میرے اولاد سے محبت ہے تو محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھ کو اگر میرے ملازم سے محبت ہے تو ملازم سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا، مجھ کو اگر مالک سے محبت ہے تو مالک سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے تھا۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ محبت کا اگر ہم اظہار کریں تو لوگ سر پر بیٹھ جائیں گے۔ نہیں بھائی نہیں، دو آپس میں محبت کرنے والے لوگ وہ شیطان کے دشمن ہوتے ہیں، شیطان کے وہ دشمن ہوتے ہیں۔ مگر دو آپس میں محبت کرنے والے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا جب وہ اظہار نہیں کرتے، پھر شیطان ان دو محبت کرنے والے لوگوں سے یہ امید کرنے لگتا ہے کہ ان کے درمیان میں لڑائی لگانا بہت آسان ہے، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کا اعتماد نہیں جیتا ہے۔ زبان کے اظہار بھی تو کچھ ہوتا ہے، میرے جیب میں یہ عطر کی شیشی ہے، میرے جیب میں
یہ عطر کی شیشی ہے، خوشبو آ رہی ہے، میں اس شیشی کا مالک ہوں، اس کے اندر خوشبو ہے، آ رہی ہے خوشبو، نہیں عطر تو ہے نا، ارے محبت تو ہے نا دل میں، کیا ضرورت ہے اس کے اظہار کرنے کا، عطر تو ہے نا، کیا ضرورت ہے نکال کر گھسنے کا، عطر ہے، کیا فائدہ اس عطر کا، کیا فائدہ جو بوتل میں بند رہے، جو باہر نہ نکلے، تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ آپ کو پتا چلا میرے پاس، میں نکال کر دکھایا تو پتا چلا آپ کو، ظاہر کیا، میں بولا اور ظاہر کیا تو پتا چلا، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ امام صاحب کے جیب میں عطر ہے، میں جانتا ہوں آپ کے جیب میں کیا ہے، اظہار کریں گے تو نہ پتا چلے گا۔ تو اسی طرح میرے عزیزوں دوستوں، محبت کا بھی اظہار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، یہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے، یہ میرے لیے بولنا آسان ہے اور آپ کے لیے بولنا آسان ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے اظہار کرنا۔ کیا ہم نے اظہار کیا تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو؟ نہیں، دل میں کسی بچے سے محبت ہے، میں تم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کثرت سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، چاہے وہ اظہار زبان سے ہو، چاہے وہ اظہار عمل سے ہو۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ سے فرمایا، عائشہ تم مجھے شہد سے بھی زیادہ پسند ہو۔ اما عائشہ نے بھی ان کے جواب میں وہی لگ بھگ اسی طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ عمر کم تھا، ہڈی والے گوشت، بڑے بڑے گوشت ہڈی والے پورا نہیں کھاتی تھی، تھوڑا بہت کھائی چھوڑ دیتی تھی، تو جہاں سے چھوڑتی تھی وہاں سے دکھا کر دیکھو تم یہاں تمہارے دانت لگے ہیں، اس جگہ کو دکھا کر آپ کھایا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں محبت کا اظہار۔ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جھجکتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محبت کا اظہار جو ہماری زندگیوں میں چھوٹ رہی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اعتماد حاصل نہیں کر رہے ہیں، میاں کے کان ترس چکے ہیں بیوی سے کبھی اظہار سنتے ہوئے، اور بیوی کے کان ترس چکے ہیں اظہار سنتے ہوئے، اور ماں باپ کے تو کان ہی ترس چکے ہیں۔ ہاں، جب ماں باپ انتقال کر جائے، کوئی مر جائے تو بہت، ابو کتنے اچھے تھے، ابو اتنے اچھے تھے، امی اتنی اچھی تھی، ارے اللہ کے بندے کبھی ماں کے سامنے اظہار تو کر دو، ماں امی آپ کا کتنا بڑا شکر ہے، کتنا بڑا احسان ہے، آپ کے سائے میں رہتا ہوں، کتنا خوش و خرم ہوں، کتنا آپ کے مجھ پر احسانات ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ سے تعلق ہے مجھے، اس کا اظہار تو کر دو بھائی۔ اور صرف یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو سب سے زیادہ ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے نبی علیہ السلام نے آپ کو نصیحت کیا، نصیحت کرنے سے پہلے آپ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے محبت کا اظہار کیا، انی لأحبک یا معاذ، اے معاذ میں تم سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں۔ یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تم سے بہت ٹوٹ کر محبت کرتا ہوں، اظہار۔ میرے نبی علیہ السلام جیسے عظیم ہستی، اب ان کے مقابلے میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی کیا حیثیت ہے؟ مگر آپ کو محبت تھی تو اس کا انہوں نے اظہار کر دیا۔ جو چیز چھوٹ رہی ہے ہماری زندگیوں میں، تھوڑا سا اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ اس کو لائیے، آئے گا نہیں، اس کو زبردستی تھوڑا پریکٹس کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ شیطان کا بہت بڑا حملہ ہے، شیطان لانے نہیں دے گا، کیونکہ اس پر پریکٹس میں نے بھی کیا ہے، مجھے پریکٹیکل اس عمل سے گزر رہا ہوں، میں گزر چکا ہوں، نہیں بول رہا ہوں، میں بھی گزر رہا ہوں،
ابھی ان دنوں جو بیمار تھا نا میں 1 ماہ، تو اس پریکٹیکل عمل سے میں گزرا، میں اپنے ماں کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کا اظہار میں کر رہا تھا جو میری خدمات انجام دے رہے تھے. تو کتنا مشکل ہے یہ میں سمجھ رہا ہوں. میں اس کا ایک تجربہ آپ کو احادیث اور تجربے کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں. عزیزان ملت، جو ہماری زندگیوں کا بہت اہم پہلو جو چھوٹ رہا ہے، اس کو تھوڑا سا اپنائیے اپنے گھروں میں. جب انسان محبتوں کا اظہار کرتا ہے نا، بہت پہلے میں جب افتاء کلاس میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت میری عمر 25-26 سال کی تھی، وہ میرا آخری دور تھا. تو ہمارے ساتھ افتاء پڑھنے کے لیے ایک بوڑھے ساتھی آئے ہوئے تھے، ان کی عمر لگ بھگ 60 سال کی تھی. ٹھیک ہے، اب ان کو شوق ہوا افتاء پڑھنا ہے. عالم تو 20 سال پہلے ہی بن چکے تھے، 30 سال پہلے. شوق ہوا کہ افتاء پڑھنا ہے، مفتی کورس پڑھنا ہے. وہ آ گئے تھے ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے، بڑے عالم تھے، تو بنگلور شہر کے بڑے عالم تھے، ہمارے ساتھ پڑھائی کر رہے تھے. تو انہوں نے ایک بات اسی وقت، ہاں میری نکاح نہیں ہوئی تھی اس پر، ایک ہی بات انہوں نے کہا تھا، مفتی صاحب آپ ہمارے ساتھی ہیں پر عمر کے حساب سے جو ہے آپ بہت چھوٹے ہیں، آپ کی نکاح بھی نہیں ہوئی. ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، آپ اپنی بیوی کو 10,000 کے جوڑے دلا دیجئے، 10 لاکھ کی زیورات دلا دیجئے، مگر جب وہ آپ کی خدمت وہ کر کے لائیں، ان کا کوئی کام اگر آپ کو پسند آئے تو اس کا اظہار کر دینا بروقت. میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ 10,000 روپیہ جوڑے سے زیادہ وہ خوش ہوتی ہیں، 10 لاکھ کے جیولری سے زیادہ وہ خوش ہوتی ہیں بر وقت. اگر وہ کوئی خدمت کر کے لا رہی ہے، وہ کوئی آپ کے من کو خوش کر رہی ہے، اعتراف تو ہے دل میں محبت تو ہے، پر اظہار نہیں ہوتا ہے، اظہار نہیں ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبتوں کا اظہار بڑی کثرت سے فرمایا کرتے تھے. گھر والے، صحابی، اجنبی، سب سے محبتوں کا اظہار. حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک نکال کر دربار رسالت میں وہاں رہتی ہیں. چونکہ عورت ذات سامنے آ نہیں سکتی، پیچھے آپ وہاں پھینک دیتے ہیں. آپ نے محبت کا اظہار کیا، پریم کا اظہار کیا. محبت کے اظہار سے محبت بڑھتا ہے، اعتماد بڑھتا ہے. ایک دوسرے کو لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ان سے میرا تعلق ہے. اور جب تک اظہار نہیں ہوتا ہے تو انسان کنفیوژن میں رہتا ہے کہ اگلا مجھ سے محبت کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. آپ کسی کو گالی دیں، دل سے نہ دیں، زبان سے ہی دیں، بہرحال برا تو لگے گا نا، اثر تو لے گا. بھلے اس کو پتا ہے کہ اس نے دل سے نہیں دیا ہے، زبان سے دیا ہے، لیکن بہرحال وہ بری چیزیں، اس کا ایک اثر ہے. تو آپ کسی سے محبت کا اظہار کریں تو کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ کیا اس کا اثر نہیں ہوگا؟ بالکل اثر ہوگا، بالکل اثر ہوگا. آپ کو اثر نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوپر تجربہ کریں. آپ کے گھر والے یا آپ کے پڑوس یا آپ کے تعلق رکھنے والے لوگ یا آپ کے پارٹنر اور مالک آپ سے اپنے محبت کا اظہار کریں، آپ کے دل میں اس کا اثر نہیں ہوگا، ایفیکٹ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. یہ انسان کی فطرت ہے. اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ارمی یا سعد فدا کا امی و ابی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک ایسے خوش قسمت صحابی ہیں، اور نبی علیہ السلام کے دربار میں آ کر حضرات صحابہ برملا کہا کرتے تھے، فدا کا امی و ابی. یہ تو گویا کہ مدینے کی ایک گونج تھی، یہ مدینے کی ایک گونج تھی. مدینے کے ہر شخص نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر ان الفاظ سے اظہار کیا کرتا تھا، فدا کا امی و ابی، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. کیوں؟ یہ ماحول کیسے بنا؟ یہ ماحول میرے نبی نے بنایا تھا، میرے نبی نے محبتوں کا اظہار کیا تھا. تو حضرات صحابہ نے بھی آپ کو دیکھا دیکھی محبتوں کا اظہار کیا. تو اس طرح پورے مدینے میں اس طرح محبتوں کے اظہار کا ماحول پیدا ہو گیا.
محبتوں کے اظہار کا ماحول پیدا ہو گیا. اور ہمارے ہندوستان میں چند ممالک کے چند اسٹیٹ ایسے ہیں جہاں محبتوں کے اظہار ہوتے ہیں، جہاں لڑائیوں کے بعد معافیاں بھی جلدی مانگ لی جاتی ہیں. چند اسٹیٹ ایسا ہے نہ وہاں محبت کا اظہار ہوتا ہے اور نہ وہاں پر غصے کا اظہار ہوتا ہے. سمجھے میں نہیں آتا آدمی کس اسٹیٹ میں. ایک ہمارا بنگال بھی ہے، سمجھے میں نہیں آتا یہ کیا چاہ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا وہ ہم سے کیا چاہ رہا ہے. وہ میرا دوست ہے کہ دشمن ہے، سمجھے میں نہیں آتا، کنفیوز میں رہتا ہے آدمی. ایک بنگال بھی اسی اسٹیٹ میں ہے، اللہ معاف کر. یہ میرے اپنے تجربے کے مطابق. نہیں ایسی حرکتیں نہ کیا کریں. میں ٹکیا فاڑا وغیرہ سے بہت سارے ایسے ان کے مسائل نوجوان آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں میرے سے کچھ کام ہے، کوئی دعا بتانا ہے، کچھ سکھانا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کر دیا ختم. تو بولتے ہیں ہاں آپ کو ہم ہمیشہ جو ہے ہمیشہ آپ سے تعلق رکھیں گے، آپ کا نمبر دے دیجیے. ہم بولے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کم از کم میں سلام کروں نا تو جواب دے دیجیے گا، یا کم از کم اگر میں غفلت میں ہوں تو آپ مجھ سے سلام کر دیجیے گا. میں نے ایسے سینکڑوں، ایک دو نہیں سینکڑوں ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں اپنے اس ہاوڑا کے کام آئے تو آئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کم از کم سلام بھی نہیں کیا. کوئی دشمنی نہیں ہے، دشمنی کی کوئی بات ہوتی تو الگ بات ہوتی، سلام بھی نہیں کیا، دشمنی سے نہیں. وہ ایک الگ طرح کا مزاج ہے. یہ کیا مزاج بنا رکھا ہے بھائی ہم لوگوں نے، یہ کیا طریقہ کر رکھا ہے بھائی ہم لوگوں نے. یہ طریقے کو ختم کرنا چاہیے. پریکٹس کیجئے، اپنے گھر والوں سے اس چیز کو شروع کیجئے جس سے آپ کو محبت اور تعلق ہے برملا اظہار کیجئے. دیکھیے آپ کو بھی محبتیں ملنے لگیں گی، اور جب دو طرف سے محبت کا اظہار ہونے لگتا ہے تو پھر اعتماد بڑھنے لگتا ہے، بدگمانیاں بدعنوانیاں ختم ہونے لگتی ہے، اور شیطان تو چیختا چلاتا اس سماج سے بھاگنے لگتا ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.